اب ہم پہلی صورت کی ابتدا کرتے ہیں. اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا نام ہے سورت الفاتحہ. ان صورتوں کے ابتدا میں بھی ایک نمبر ہے. یہ پہلی سطر پر آپ دیکھیں جہاں سورت الفاتحہ مکیہ لکھا ہوا ہے. شروع میں ایک نمبر لکھا ہوا ہے 1 اور آگے نمبر کیا لکھا ہوا ہے 5. یہ کیا ہے؟ جب صورتوں کے اس دائیں ہاتھ میں جتنا نمبر جہاں آئیں گے یہ ترتیب تلاوت کا نمبر ہوگا کہ پڑھنے میں یہ پہلی صورت ہے، پڑھنے میں یہ دوسری صورت ہے، پڑھنے میں یہ تیسری صورت ہے، پڑھنے میں یہ چوتھی صورت ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو آخر میں نمبر آتا ہے یہ نزول کا نمبر ہے کہ کتنویں نمبر پر یہ صورت اتری تھی. تو یہ قرآن کی صورت 5ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے. اس صورت سے پہلے یہ بات یاد رکھیں 4 صورتوں کی ابتدائی آیتیں اتری، پوری صورت کوئی نہیں اتری. پہلی پوری مکمل صورت حضور پر الحمد اتری ہے. سب سے پہلی آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 4-5 آیتیں اتری تھی. پھر اس کے بعد نون والقلم کی ابتدائی آیتیں اتری، پھر مزمل کی ابتدائی آیتیں اتریں، پھر مدثر کی ابتدائی آیتیں اتریں. آپ ان صورتوں کو کھولیں گے تو وہاں آپ کو یہ نمبر لکھے ہوئے پائیں گے. 5ویں نمبر پر پہلی پوری مکمل صورت بغیر کسی وقفے کے جو حضور پر اتری ہے وہ الحمد شریف ہے. اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ افتتاح والی صورت کہ قرآن ہم جب کھولتے ہیں، افتتاح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، جب دروازہ کھلا تو جو سب سے پہلی صورت نظر آئی وہ سورۃ فاتحہ ہے. اس صورت کے متعلق کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہیں جو مختصراً عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، اس کی سب سے زیادہ پورے قرآن میں اتنے نام کسی اور صورت کے نہیں جتنے اس کے ہیں حدیث کی کتابوں میں. تقریباً 17-18 نام ہیں لیکن 4-5 مشہور ہیں. الحمد، اس کے شروع میں حمد کا لفظ ہے. سورۃ فاتحہ چونکہ اس سے افتتاح قرآن کا ہو رہا ہے. پھر ایک نام ہے اس کا سورۃ شفا. حضور نے فرمایا فی فاتحۃ شفا من کل داء، الحمد میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. اعتماد کے ساتھ الحمد 7 دفعہ پڑھ کر کسی مریض کو دم کر کے دے دیں، جس مرض میں ہے اللہ فوراً شفا دے دیں گے. بعض بزرگوں کے اس کے اپنے اپنے مجربات ہیں تو وہ میرے مجربات بھی آپ حضرات کے سامنے آتے رہتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شفا ہے. اسی طریقے سے اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ المسئلہ. اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے. یہ ساری صورت اللہ نے بندوں کی زبان میں اتاری ہے. ماسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، بچے جب آپ کے پاس ہے اردو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ان کو درخواست کا طریقہ سکھاتے ہیں. ہیڈ ماسٹر کو درخواست کیسے لکھنی ہے، چھٹی کی درخواست کیسے لکھنی ہے، یا کسی سے کوئی چیز مانگنی ہے تو کیسے لکھنی. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. بغیر سیکھے ایسے کوئی منہ اٹھا کے جا کے کھڑا ہو جائے تو اگلا کہے گا کیا کرنے آیا، کیا لینے آیا، کچھ لکھ کے لا مجھے پتہ چلے کیا کہنا چاہتا ہے. تو استاد شاگردوں کو سکھاتا ہے تو اس سے بڑا کون مہربان ہے کہ رب اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے. میں اللہ بندوں کی زبان میں کہہ رہا ہے کہ یوں کہو، ایسے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا اور میں تم پہ خوش ہوں گا. اس لیے اس کا نام سورۃ المسئلہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اس کا نام سورہ کنز. کنز عربی میں کہتے ہیں خزانے کو. یہ خزانے والی صورت ہے. کیا مطلب؟ الفاتحۃ کنز من کنوز العرش. اللہ کے عرش کے خاص خزانوں میں جو چیزیں محفوظ ہیں، جو صرف حضور کو دی گئیں، ان میں آیت الکرسی بھی ہے، ان میں یہ سورۃ فاتحہ بھی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو یہ ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس طریقے سے اور بھی اس کے کئی نام ہیں. یہ 2-3 نام میں نے ضرورتاً آپ کو بتا دیے. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس میں مضامین کو دیکھتے ہیں.